پیچھے وہاں سے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حضرات پہلے الفاظ درود فرمائے. اشارت ہے ان هذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور ایسی راہ ہے یہ اقوام جو بڑی مضبوط راہ، مضبوط راستہ، مضبوط سڑک ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن ایمان والوں کو. وہ کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں ایمان کے اظہار کے بعد. کیا ان کو خوشخبری دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہوگا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر، قیامت پر جو ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور پکارتا ہے انسان بری باتوں کے ذریعے، بری باتوں کے ساتھ، جس طرح کہ وہ دعا کرتا ہے خیر کی، اس کی وضاحت کریں گے. جس طرح وہ خیر مانگتا ہے، اسی طرح کے شر والے کلمات بھی اپنی ذات کے لیے وہ بولتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور حضرت انسان ہے عجلت والا، جلد باز. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حسابات کو جان. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بڑا مفصل کھول کے ہم نے اس کو بیان کیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کی قسمت اور مقدر کو ہم اس کی گردن میں لٹکا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاب، ایسی تحریر، يَلْقَاهُ مَنشُورًا،
جس کو ملے گا وہ کھلی تحریر اس کے سامنے آئے گی، اور فرمان ہوگا اقرا کتابک، پڑھو اپنی تحریر، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہے تیری ذات کے لیے آج تیرے خلاف یہ حساب، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی پس بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے راہ پائی اور ہدایت حاصل کی، ومن ضل، جس شخص جو گمراہ ہو گیا بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، بے شک اس کا بھٹکنا اسی پر وبال جان ہوگا، ولا تزر وازر، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی، وزر اخرى، کسی اور کا بوجھ، یعنی کوئی جان ایسی نہیں ہوگی جو کسی جان کا کام تو بوجھ اٹھائے، وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور نہیں ہے ہم عذاب کرنے والے حتیٰ کہ ہم کوئی رسول مبعوث کریں، رسالت کی تعلیمات کے بعد اگر کوئی مخالفت کرتا ہے پھر ہم سزا دیتے ہیں، یہ ہمارا قانون اور ضابطہ ہے۔ حضرات، سب سے مشکل ترین بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں جانتے۔ چومنے کے لیے اور جھومنے کے لیے بڑا مزہ ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، اس کے علاوہ کو پتہ نہیں اس کے اندر بھی کیا لکھا ہوا۔ صدیاں بیت گئی ہیں اس قرآن کو نازل کیے ہوئے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اندر سمندر بن کیے اللہ رب العالمین نے، اس کی عبارتوں کے، اس کے مضامین کے، اس کے اندر خوشخبریاں، ڈراوے، قوموں کی ہلاکتیں، یہ سمت وہی راستہ، یہی صراط المستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا جو پیش کرتا ہے۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ کچھ پتہ نہیں، بیشتر وہ لوگ سادی عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، سادی عبارتیں، اور جو سادی عبارت پڑھتا ہے اس کے اندر بھی اس کی لفظی اور اس کی معنوی بے شمار ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں، ایک ہے الف کے ساتھ علیم، اس کا معنی ہوتا ہے دردناک عذاب، علیمن کا معنی ہے دردناک، عذاب علیم، اور ایک ہے علیم، ان اللہ علیم خبیر، عین کے ساتھ عین لام جامع جاننے والا، عین کی جگہ الف پڑھ دیا جائے، الف کی جگہ عین پڑھ دی جائے تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے معنی۔ بہت بڑا معاملہ ہے، میری طرف دیکھیں تو صاحب کو دیکھو میں حاجی صاحب اسی 2.5 انچ ادھر ہو، 2.5 انچ ادھر ہو، چلو میری طرف دیکھیں اللہ۔ اب بھی کتنے اچھے لوگ، سیانے لوگ، نمازی لوگ کہتے ہیں جی تساں وضو کر لیں، یہ واؤ کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ وضو، یہ وضو تو لفظ ٹھیک نہیں، وہ واؤ کے ضمے اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے وضو۔ اور وضو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جس پانی کے ساتھ وضو کیا جائے اس پانی کو کہتے ہیں۔ تو اگر وضو پڑھا جائے تو جس برتن میں وضو کا پانی ہو اس کو کہتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ وضو اور وضو۔ وضو وہ عمل ہے جو ارکان کو، یہ جو اعضاء ہیں آپ اس کو دھو رہے ہیں، کسی کا مسح کر رہے ہیں، کسی کو گولی کی شکل میں، کسی کو روزی صاف کر رہے ہیں، یہ سارے اعضاء کا وہ استعمال اور اس کا پانی کا بہاؤ اور طریقہ، اس عمل کو بولتے ہیں وضو۔ مجھے پرانی بات یاد ہے، میں ایم اے کلاس کو پڑھا رہا تھا تو اسی طرح کا مسئلہ آیا تو میں نے تو پھر ظاہر ہے استاد ہے کچھ کہنا ہوتا ہے، تو پرانی بات ہے میں نے 10 سال ایم اے کلاسوں کو پڑھایا اللہ کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بی اے ریگولر کر کے آئے، تو بی اے میں اردو لازمی مضمون ہے، اگر کسی نے کیا ہے بی اے تو اس کو پتہ نہیں کیا، ثواب کے لیے ڈگری لی ہے تو اللہ کا موجود، اس میں جو اردو ہے یہ لازمی مضمون ہے، 14ویں جماعت بی اے جس کو کہتے ہیں، تو اس میں محاورہ ہوتا ہے زیر و زبر کرنا، ہے نا معاملہ اردو میں؟ تو زیر و زبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے والی چیز کو اوپر کرنا اور اوپر والی چیز کو نیچے کرنا۔ تو سوال یہ تھا جی زیر زبر سے کیا فرق پڑتا ہے؟
تو میں نے عرض کیا جی جتنا زیر و زبر سے فرق پڑتا ہے اتنا ہی فرق پڑتا ہے، زیر و زبر زبر کو زیر پڑتا ہے تو تباہی پھیری ہوئی ہے قوم۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے نمازی حتیٰ کہ علماء قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے ہیں، تو تلفظ ہے غلط، غین اور لام کے فتح کے ساتھ غلط جو تلفظ ہے یہ بھی غلط ہے۔ اب بات کی سمجھ ہے، وہ غلط کو بھی غلط پڑھ رہے ہیں، غلط ہے غلط، غین لام کے زبر کے ساتھ، اگر غلط پڑھیں تو وہ لام کے جزم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ پڑھنا غلط پڑھنا غلط ہے، اتنا فرق ہے بس۔ اگر آپ سمجھ جائیں تو اب اندازہ فرمائیں کہ جس بندے کو تلفظ بھی ٹھیک نہیں آتا، معنی بھی ٹھیک نہیں آتا، عمل بھی ٹھیک نہیں کرتا، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، اس بندے کا شمار کس برادری میں کریں؟ ریسرچ برادری میں کر لیں اس کو، اچھی بات۔ گوگل کی برادری بڑی وسیع ہے، گوگل پھک پھک کے سرپرستی میں وہ جتنی ہے نا ریسرچ پارٹی اس میں شمار کر، اس کی شاخیں بنا لیں۔ تو یہی وہ دکھ کی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور باقاعدہ دنیا ظلم کر رہی ہے اور پھر وہ سر پہ پٹا رہی ہے۔ کسی کو کبھی نہیں خیال آیا، میں نے کبھی محلوں میں کوئی میٹنگ نہیں کبھی ہوتے ہوئے دیکھی کہ لوگوں نے اس موضوع پر میٹنگ کی ہو کہ یار ہماری اولادیں قرآن صحیح نہیں پڑھ رہی، ہم نمازیں درست نہیں پڑھ رہے، ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں اور ہماری عبادتیں ٹھیک نہیں، تو ہمیں کیا بندوبست کرنا چاہیے۔ میری اتنی عمر ہوگی، میں نے کبھی اس موضوع پر میٹنگ میں نے کبھی دیکھی، ضرورت نہیں کی، اس کی ضرورت ہی نہیں، اور جس شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ جو اللہ کا کلام جناب جبرائیل امین کے ذریعے نبی پاک کے دل پہ ثبت کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو بڑی مضبوط راہ ہے، بڑا مضبوط رستہ ہے۔ قرآن پولی بات نہیں کرتا، ہلکی بات نہیں کرتا، بیکار بے بنیاد عقیدے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں رسول پاک کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی محترم، جو آپ راہ دکھاتے ہیں، جس رستے کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، جو آپ فتویٰ دیتے ہیں، جو آپ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ تو سارا ہی صراط مستقیم۔ اگر کوئی سوال کرے جی صراط مستقیم کیسے ہوگا، ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی رہنمائی فرما، سیدھا راستہ دکھا، ہمیں انگلی پکڑ کے اس منزل پہ پہنچا۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ جا کر پتہ کرو، مگر جو بات میرا پاک پیغمبر فرماتا ہے وہ سارا سیدھا راستہ ہے۔ اب رسول پاک کے پاس جانے کے لیے اس کا ترجمہ ہے کہ حدیث شریف کا مطالعہ کرو۔ حدیث شریف کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی پاک کتاب کے بعد دنیا میں صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مسلکن حنفی العقیدہ ہے اور بہت بڑے عالم تھے، ان کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، میں نے پڑھائی ہے اللہ کے فضل، اور ان اصول تفسیر میں ان کی کتاب ہے وہ اس سے دائرے میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے کالج کے سلیبس کے اندر یہ کتاب لگی ہے حجت اللہ البالغہ، اور کالج میں سب سے اچھا کالج کلیت الشریعہ ہے۔ تو اس کتاب کے اندر شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یا بیان دیتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایات کمزور ہیں، اس بندے کو یا شدائی کہیں گے، پاگل کہیں گے، یا بے دین کہیں گے، اس بندے کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ ایک اور بزرگ نے کہا ہے کوئی آدمی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو قسم اٹھائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کوئی حدیث کمزور ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے، کہتے ہیں جو تحقیق کر اس کو طلاق ہے۔
لیکن اللہ کے فضل سے ان کتابوں میں آپ کو کوئی کمزور ٹوٹا نہیں ملتا۔ تو میں نے بات اس تفصیلی اس لیے کی ہے کہ اللہ فرمانے گا اِنَّكَ لَتَهْدِي، تو حدیث کی کتابوں میں امام بخاری نے رسول پاک کے فرامین کو جمع کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے امام بخاری بھی تو کہا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کوشش کر کے رسول پاک کے فرامین کو جمع کیا ہے۔ تو اس کے اندر نیت کی بات آ جائے، ایمان کی بات آ جائے، حیا کی بات آ جائے، نماز کی بات آ جائے، روزوں کی بات آ جائے، صدقہ خیرات کی بات آ جائے، غمی خوشی کی بات آ جائے، سب کچھ کے حوالے نبی مکرم کا سیمپل نمونہ امام بخاری نے جمع کر کے پیش کر دیا۔ اور اللہ پاک نے کہہ دیا جو فتویٰ، جو فرمان، جو بیان، جو جواب حضرت محمد کریم نے دیا ہے وہی صراط مستقیم۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھا رستہ ہے۔ اور جو لوگ سیدھے رستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول پاک کی بات مانتے ہیں، تو اللہ کا فتویٰ سنو کیا کہتے ہیں۔ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، کوئی دل لگی بات ہے کہ پریشان تو نہیں ہو رہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول پاک کی اطاعت کرتا ہے، اس پہ زندگی گزارتا ہے، اسی پہ قائم رہتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ لوگ قیامت والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعامات فرمائے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی وہ لوگ ہیں، وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیق، شہید، صالحین، یہ بڑے بڑے عظیم مرتبت والے لوگ ہیں۔ تو بات یہ فرمائی جا رہی ہے جو قرآن رہنمائی فرماتا ہے وہ بڑی مضبوط راہ ہے، بڑا مضبوط وہ سڑک اور رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے قرآن مومنین کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومن جو عمل بھی اچھے کرتے ہیں، عقیدہ اچھا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر وہ عمل ٹھیک کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، بولی ان کی اچھی ہے، کردار ان کا اچھا ہے، معاملات ان کے اچھے ہیں۔ اگر سارے کام ٹھیک ہو، معاملات اچھے نہ ہو تو بیٹا گھر کو ہو سکتا ہے۔ اور بھائی اللہ سے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ علی ایمان فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، بڑی داڑیاں رکھی ہیں، نمازیں اور سارے معاملات کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ گھروں میں اپنی معاملاتی زندگی میں ظلم کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ میری ان کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں بازی، آپ کو داڑھی مبارک ہو، ٹوپی مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو، حج مبارک ہو۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں تم نے کوٹھی بہو کے ساتھ لگا دیا، نام لگا دیا، تم نے کارخانہ بیٹے کے نام لگا دیا، تم نے 2 پلاٹ اور مکان ریل بازار کے اندر زبان ہے بڑی کروڑوں کی، تم نے ایک چھوٹے بیٹے کے نام لگا دیا۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مرنے والوں کے بعد جو اس کے وارث بننے والے ساروں کے حصے مقرر کر دیے، تجھے تو اختیار ہی نہیں دیا، لیکن وہ ظلم کر کے مر جاتا ہے۔ دلاں سے پھٹتے سیتے نہیں، یہ ٹوپیاں سیتی جانے، کھا مال یتیماں دا بھاجے بسیتی جانے، نفساں تے چھری پھیری نہیں تے دمبے کیتی جانے، اندر لالا مینوں بھی دسو کی کیتے جاندے ہو، وہ کوئی لالا مینوں کوئی دسو، 55 حج 26 حج ہی کری جائے، مسئلہ کوئی پوچھ رہا حج کے بارے میں کوئی بتا، میں تنزلی کر رہا رونا رو رہا رو، یہ کس کا بڑے حجاج سے پوچھا کوئی، صرف یہ جانا ہے وہاں ٹھہرنا ہے اور موج میں لگ کرنا ہے، ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، وہاں بتانے کھانے جانے جا رہا ہے، کمبل موٹے تھے۔ حاجی صاحب جس دور میں ہم مدینہ پڑھتے تھے تو وہ حاجی صاحب آئے، وہ کسٹم والے جو، اس حاجی بزرگ نے ایک پورا تھان 2 گوڑا بوسی کا سر پہ پڑ گئے پورا، وہ بندہ بونگل گیا میں کھڑا، ایک ظلم ابھی ختم نہیں ہوا، ایک تھان کمر پہ لپٹا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، کہنے لگا حاجی صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ ملازمت چھوڑ کے گھر جا، حاجی صاحب مجھے زمین ساتھ نہیں دے رہی، صرف مجھے یہ بتا دیں زندگی میں کبھی آپ نے اتنی پگڑی باندھی، کبھی آپ نے کسی اور کپڑے کے ساتھ یہ کمر باندھ، یہ آج کر گیا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے
اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کر کے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. یہ کہہ گیا ہے، رو رو کے آئے وہ ہم عرفات کے میدان، اقبال جرم کر کے آئے وہاں، لیکن ایک موڑ پہ آ کر اس نے کیا کیا؟ ایک نہیں بے شمار لوگ کر دیا. تو یہ کس طرح کام چلے گا؟ تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا بشر المؤمنین، ان مومنوں کو بشارت دے رہے ہیں یا ملون صالح، جو کام اچھے کر. تو یہ کام اچھا ہے. اگر تم دو گوڑا بوسکی کی پگڑی باندھتے ہو تو ایک پگڑی مولوی صاحب بنا دو اور ٹوپی لا دیں تو پورا دو گوڑا بوسکی کی پگڑی باندھ کے روز درس دیا کرے، کبھی نہیں ہو. کسٹم بچانے کے لیے میں تنظری کر رہا ہوں، آج بھی لوگ روز مسئلے پوچھتے ہیں. انہوں نے رش کم کرنے کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے محرمین ہی مقام میں اگر تو آپ کریں. سن رہے ہو بات سمجھا سکو؟ مطاف وہ ہے خانہ کعبے کے ارد گرد جو جگہ ہے برآمدوں سے لے کے، وہ ہے مطاف. مطاف میں وہ لوگ اگر طواف کریں گے جو محرمین ہیں، احرام باندھا ہو، تو انہوں نے محرم ثابت کرنے کے لیے لڈیاں ڈال دی، کپڑے تنگا کو اتارا اور دو کپڑے لپیٹ کے آگے لبیک لبیک جی میں نے بھی احرام. جھوٹ بولتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد ہر بار تو جھوٹ بول کے ان شرطیوں کے ساتھ اور لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن بولتا تو جھوٹ ہے. تیرے سامنے رکھے رہے. اللہ مجھے معاف کر دے، ہم سب کو ہدایت دے دے. او بشر، وہ جو خوشخبریاں ان لوگوں کے ہیں یا جو صالحات اچھے عمل کریں. یہ اچھے عمل نہیں ہے. ان الاجر کا کے لیے بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا جو اچھے عمل کرنے والا. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، مرنے پر اٹھنے پر ان کا یقین نہیں ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ ہمیں عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. تو وہ کتنا دردناک عذاب جس کو اللہ فرما رہے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کی بھی دعائیں کرتا ہے جس طرح اچھائی کی دعائیں کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم نے کہتے ہیں نا اللہ نیک اولاد دے، اللہ رزق حلال دے، اللہ ایمان دے، اللہ فلانی جائے، اسی طرح کی بکواس کرتا ہے اور ٹوٹ مرنے ہم مر جائیں انشاءاللہ تیرا ککھ نہ رہے. اولاد کو کہتا ہے، مال مویشی کو کہتا ہے، اور اپنے انداز میں میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے. کھوتی ریڈی والا بندہ کھوتی ریڈی بیٹھا ہے، وہ بتا ہے تیرے شاہی مار دیں، تیرے شاہی مار دیں. تو شاہی کا بندہ وہ کتب وہاں بھی جڑا بیٹھا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے خلاف جس طرح اچھی دعائیں کرتے ہو، بری دعائیں بھی تم کرو، لیکن میں منظور نہیں کرتا. اتنی مہربانی ہے. اگر اس طرح کی بات ہو، اللہ شرف ہے وہ قبولیت کر دے، منظوری کر دے، تو میرے خیال 8-7 دن لنگر آتے مر دیں. لکھ لانے دے تیرے ہوتے جمت ہے اور ٹوٹ مرنے ہیں. بھائی امامہ نہیں کہیں گی کہ نہیں ہے. ماں اگر کہے تیرے اوپر لکھ لانے ہو تو کیا بنے گا اس کا؟ ماں بد دعا دے، ابا بد دعا دے، بھائی بد دعا دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نشاندہی کی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ فرماتے ہیں انسان ہے بڑا جذبہ. اتنا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم انسان کی بیان فرمائی. یہ عجولہ، ظلوماً جہولا، یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. ایک کہتا ہے کتورا، ایک کتے والا کتورا نہیں، ایک دو نقطے والا کام ہے کتورا. نہ شکرا، جلد باز، اور نہ شکرا، بے ایمان. میں سمجھتا ہے ساری یہ صفت جمع ہو تو کھچڑی بن جائے گا. ان تمام میں نکھار کیا شے پیدا کرتی ہے؟ وہ توحید اور رسالت تعلیمات پھر جب اس کو نکھار پیدا کرتی ہے، پھر وہ کرتا ہے ربی اللہ والے عباد الرحمن و عباد الرحمن الذین یمشون ذہونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما. یہ اس پٹھی سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ربیون اللہ والے بنتے ہیں، ربون بنتے ہیں، اولیاء بنتے ہیں، عباد الرحمن بنتے ہیں. زمین پہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دو نشانیاں بنائی، ایک رات کو نشانی قدرت کی نشانی، دن کو قدرت کی نشانی، تو رات کو اندھیرا ہو گیا، لوگ سو رہے ہیں، تو فرمایا فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، ہم رات کو مٹا دیا۔ کیا مانا ہے؟ تمہارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، رستے بند ہو گئے، تم بھی سو گئے۔ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہم نے دن کی نشانی تمہارے لیے دیکھنے والی، تیری رات بیٹھ گئی، ہوش ہو گئی، اندھیرے ہو گئے، دن روشن ہو گیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب سے فضل رزق تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو اور حسابات بھی کرو۔ کیا مانا ہے؟ کتنے برس کے ہوئے ہو؟ جی 90 سال کا۔ آپ کو آپ کی شادی کتنے سال کی؟ جی شادی میں 14 سال ہوئی، عمر آپ کی 90 سال ہے، تو عمر شادی ایک بار آپ لیٹ شادی کی، یہ حساب ہے۔ ایک میرے گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کا نام بلی، اور وہ کوارا ہی فوت ہو گیا۔ ساری زندگی وہ کر کے نا وظیفے کر کے وظیفے، بیاہ کے وظیفے، کبھی ایک ٹانگ اوپر کر کے، ایک کبھی ادھر ٹانگ کر کے، کبھی پانی میں کھڑے ہو کے، کبھی بین بجا کے، ساری زندگی اس نے ٹکریں ماری ہے، لیکن کوارا ہی فوت ہوا ہے، شادی کا منگنی بھی نہیں ہوئی۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں بخایا ہے بزرگانوں کے بیاہ دیاں نکاح دیاں، 2 لکیراں، اور کدھر جاندیاں لکیراں، ایک جہنم مل جاندی ہے، ایک شیطان دے دل جاندی، ٹبری کوئی نہیں ملتی۔ وہ پوچھو بھائی شادی کی 2 لکیریں تیرے ہاتھ میں، عمر کتنی ہوگی؟ عمر تو صرف 46 سال ہوگی، یہ منگنی کوئی نہیں ہوگی، یہ بیاہ کتوں ہوگا؟ تو کب؟ کلمہ شہادت۔ اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ حسابات، عمر، مرنا، جینا، آنا، اللہ نے نظام بنا دیا، قمری شمسی نظام بنایا، یہ سورج کا نظام، چاند کا نظام۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے کھول کے ہر شے بیان کر دی ہے۔ کیا مانا ہے؟ اور سچ ہے اور جھوٹ ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ شیطان کا ہے، حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے، یہ رحمان والے ہیں، یہ شیطان والے ہیں، ساری باتیں بیان کر دی۔ وہ قومیں بری کس طرح، ہلاکت کس طرح ہوئی؟ پتھروں کے ساتھ، وہ خنزیر اور کتے بن کر، وہ بلے بن کر، جس طرح نے بندر و سور کے بیان کی، اس طرح قوموں کو آسمان سے پتھر برسائے، چیخوں کے ساتھ، زلزلوں کے ساری تفصیل۔ ایک بہت بڑی قیمتی آ رہی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کا مقدر ہم نے اس کے گلے میں ڈالا ہے، گن کے ساتھ یہ تسبیح کے دانے، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، تیرا مقدر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، موت نہیں آئے گی اس وقت جب تک وہ دنیا میں اچھی کھا پی کے اپنا دل ختم نہ کر۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی پہنتے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر صاحب، موت بڑی خوبصورت واعظ ہے، اس کے علاوہ اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ میں بات نہیں سمجھا، کفا تیرے لیے کافی ہے، کیا؟ واعظا الموت، یعنی موت کافی ہے واعظ ہونے کے لیے، کسی مولوی صاحب کے درس سے ضروری نہیں، موت کو یاد کرو تو اس سے زیادہ بعد آپ کو کوئی اچھا نہیں لگے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب موت کو بلانا ہے، اچھا مقدر لکھے ہوئے ہیں جو اللہ نے دینا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے کتاباً، ایک تحریر، یلقاہ منشورا، جو اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی، اقرا کتابک، اللہ فرمائے گا اپنی کتاب، تحریر، تیرا بولنا، تیرا کرنا سب کو لکھا ہوا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ تلفظ کرتا ہے، بولتا کرتا ہے، سب پتہ لگے میں لکھا ہوا ہے، وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور ارشاد کیا فرمایا ہے؟ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے حساب کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ تو جس بندوں کے اس مسئلے کا عقیدہ نہیں ہے وہ بھی بات سن لیں، اجسام سن لیں۔ اے رسول پاک کو بتا دو فرمایا امت کو، اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ قیامت کو یہ کہیں گے
پھر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود فرمائیں گے تو کس طرح مطمئن ہوگا؟ تو وہ کہے گا جی میرا وجود شہادت دے، میرے اندر سے گواہیاں نکلیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ پھر ہم ان کی زبانوں پہ ٹھپے لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، ان کے پاؤں بھی بولیں گے، ہم کرتے رہے ہیں، ہم یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ پوچھے گا میں نے تو چکر چلایا تھا تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جلنے سے مروانے کے، مر جاؤ، اور تم کیوں گوئیاں دے رہے ہو؟ کانٹے گا۔ اور ہمیں سمجھ آ جائے کس مقصد یہ کتاب آئی، ہم کون ہیں، کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی اقوام، وہ راہ دکھاتا ہے جو بڑی مضبوط سڑک اور رستہ ہے، ویبشر المؤمنین، وہ خوشخبریاں دیتا ہے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل اچھے کرنے والے ہیں، ان اجرا کبیرا، ان کے بڑا، یہ ہے خوشخبری، ان کو بڑا اجر ملے گا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کا یقین و ایمان نہیں، دعا کرنا ہوتا ہے خیر کے لیے، اچھائی کی جس طرح دعا کرتا ہے، برائی کی دعا بھی اسی طرح کر دیتا ہے، وہ کان انسان جو کیونکہ انسان ہے اجلت والا، اجلت پسند۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم رات و دن کو دو نشانیاں بنائے ہوئے گزر کی، فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی مٹا دی، کیا معنی ہے؟ رات جو ہے اندھیرا ہو گیا، ٹھپ ہو گیا نظام تیرے لیے، وجعلنا آیت النہار، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا تیرے لیے مبصرا، دکھانے والا یا دیکھنے والا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم فضل رزق اپنے رب سے تلاش کرو، ولتعلموا، تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حسابات کو جاننے کے لیے نظام بنایا رات ہے، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کو ہم نے مفصل بیان کیا ہے، وکل انسان، ہر انسان جو ہے، الزمناہ طائرہ، اس کا مقدر ہم نے اس کو گلے میں ڈال دیا، فی عنقہ، اس کی گردن میں، ونخرج لہ یوم القیامہ، ہم نکالیں گے اس لیے اور قیامت کے دن وہ تحریر، یلقاہ منشورا، جس کو کھلی ہوئی پائے گا۔